آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کی دو بہت بڑی طاقتیں چین اور روس اسرائیل کے خلاف ایک ہو چکی ہیں۔ روس اور چین کا اسرائیل کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ یہ اعلان کون سا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ چین کے جنگی طیارے اور اسرائیلی طیارے آپس میں ٹکرا چکے ہیں۔ شام میں چین اور روس نے مل کر ایک ساتھ تباہی مچا دی ہے۔ چین نے اپنا S-400 جو اس نے روس سے خریدا تھا، اس نے اسرائیل کے 4 جنگی طیارے فضا میں ہی تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ روس نے اپنے سب سے خطرناک ترین ڈرونز اور جنگی طیارے اسرائیل کے خلاف اتار دیے۔ چین اور روس نے فلسطین کی آزادی کے لیے کمر کس لی ہے۔ تباہ کن جواب دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین اور روس سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، فلسطین ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے ممالک اور عالمی تنظیمیں اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں، مگر ابھی تک اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی کامیابی ملتی نظر نہیں آئی۔ مسئلہ فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چین اور روس دو بڑی سپر پاورز ہیں اور چین ایک نئی سپر پاور بن کر سامنے آ چکی ہے۔ اس نے یہ بات اپنا لی ہے کہ دنیا کی ترقی کا راستہ امن اور تجارت میں ہے، نہ کہ جنگوں میں۔ اس لیے اس نے مشرق وسطیٰ کی نئی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور روس کے وفد نے بحرین، قطر، یمن اور دیگر گلف ممالک کے دورے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں چین نے پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک پرامن معاہدہ اور جنگ بندی کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر اسرائیل نے اس کا جواب نہ دیا تو اسرائیل کو چین اور روس تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ چین اور روس نے فلسطین اور اسرائیل کے وفد کو بیجنگ مدعو کر رکھا ہے تاکہ مسئلہ فلسطین کا حل نکالنے کے لیے گفت و شنید کی جا سکے، جبکہ چین نے یہ آفر دی ہے کہ وہ امن جنگ کے معاملے پر بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور اب تک جاری رہنے والی یمن جنگ کے خاتمے کے لیے حوثیوں سے بھی بات چیت کرے گا اور اس سلسلے میں سعودی عرب اپنا وفد بھیجے گا تاہم یمن میں بھی امن قائم ہو سکے گا۔ لیکن اب امریکہ جہاں تشویش میں مبتلا ہے، وہاں چین اپنی کوششوں کو مزید تیز کر رہا ہے اور چین کی کوشش ہے کہ مسئلہ فلسطین جلد سے جلد حل ہو تاکہ دنیا کی سب سے بڑی انسانیت کی تذلیل کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اپنی کوشش میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ چین اور روس نے آزاد مملکت فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس سے اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ہم دارالحکومت مشرقی القدس میں ہونے والی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ نے صدر فلسطین محمود عباس کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دو مملکتی حل کے حق میں ہونے والے اور اس سے عالمی برادری کو کاریاں کرنے کی اپیل کرنے والوں نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کا موجب ہے، جس کو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں قیام امن ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین اور پیپلز ریپبلک روس نے وضع کردہ سرحدوں کی بنیادوں پر دارالحکومت مشرقی القدس میں ہونے والی مملکت فلسطین کے حق میں ہے۔ اس کے علاوہ چینی اور روسی وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قبول کردہ القدس میں ہونے والی معاملے میں
عالمی برادری کے اتفاق رائے کی عکاس ہے، بلکہ بیک وقت مشرق وسطی میں سلسلہ امن کو سرعت دینے کی ایک اپیل کے مترادف ہے۔ فلسطین کے خصوصی نمائندوں میں عوامی جمہوریہ چین اور روس کے فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین کے طیارے اور روس کے طیارے آپس میں ٹکرا چکے ہیں۔ چینی جنگی طیاروں نے اسرائیل کی سرحدوں کے اندر جا کر اسرائیل کو آرا کر کے رکھ دیا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ چینی جنگی طیارے بہت بڑی تعداد میں اسرائیل میں گھس چکے ہیں اور ان کا ساتھ روس دے رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران چینی جنگی طیاروں نے ADF میں گھس جانے کی اطلاع بھی دی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس طرح کے علاقوں میں داخل ہونے والے کوئی بھی طیارہ اپنے راستے اور اس کا مقصد میزبان قوم کو بتاتا ہے۔ حالانکہ ان علاقوں کو بین الاقوامی فضائی حدود میں درجہ بندی کی گئی ہے اور پائلٹ قانونی طور پر اس طرح کی اطلاع دینے کا پابند نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی ایئر فورس نے چینی طیاروں کو ریڈیو کے ذریعے ایک سخت پیغام جاری کیا ہے اور طیاروں کی سرگرمی کی نگرانی کے لیے اپنا فضائی دفاعی میزائل سسٹم بھی تعینات کر دیا ہے۔ دوسری جانب چین اور روس نے تباہی مچا دی ہے۔ چین اور روس نے بہت بڑے میزائلوں سے بھی حملہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبررساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی طیاروں نے جمعرات کو صبح اپنے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ فلسطینی طبی ذرائع نے بدھ کی شب تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی جارحیت میں اب تک 67 فلسطینی شہید اور 388 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 17 بچے، 6 خواتین اور ایک عمر رسیدہ شخص شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس فضائی حملے میں حماس کے غزہ شہر میں بریگیڈ کمانڈر باسم عیسیٰ، حماس کے سائبر اور میزائل ٹیکنالوجی کے سربراہ نے 13 ارکان مارے گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 3 روز میں غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ ان میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد 48 ہو چکی ہے، جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو بھی غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں اور اس میں کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان عمارتوں میں فلسطینی مزاحمت کار فوج تھے۔ ایک اور فلسطینی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اپنے 3 کمانڈوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید ہونے سے شہداء کی تعداد 83 تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ میں فلسطینی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اسرائیل نے 10 مئی سے غزہ کے مختلف شہروں میں 17 بچوں اور 6 عورتوں سمیت درجنوں کو شہید کر دیا ہے۔